یہی عرض کروں گا کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، جو حضرت بنوری رحمہ اللہ کے جانشین ہیں، جنہوں نے مولانا عبداللہ شہید کو اسلام آباد میں بھیجا، اور اسی طرح شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ دلال مسجد کے وقت وفاق کے صدر تھے۔ تو ان اکابرین نے الحمدللہ آج تک کبھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو تو حلال نہیں کیا نا۔ تو یہ تو ان اکابرین کے بارے میں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کر دیں، جبکہ ہمارے اکابرین تو ایسے نہیں ہیں نا حضرت۔ ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے اکابر کی مان کے چلیں۔ ایک حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت کامیابی جو ہے وہ اکابر کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جمہور جو ہوں گے وہ گمراہی پر نہیں ہوں گے۔ تو الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام اکابر جس بات پر اتفاق کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتا ہے، اور ہمارے پر ضروری ہوتا ہے کہ اپنے اکابرین کی اس بات کو مانیں۔ اور ایسا الحمدللہ کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے اکابرین نے قرآن و سنت کے خلاف کوئی موقف اختیار کیا ہو۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اکابرین کی مان کے چلنی چاہیے، اور اکابرین جو ہیں وہ اجتماعی طور پر کبھی بھی خلاف شریعت حکم یا کام نہیں کرتے۔ عزیزم نوجوان حفظہ اللہ، آپ کا سوال آیا تو جواب عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت بار بار یہ تلقین کر رہا ہے اور بار بار اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ قرآن و سنت کے اندر کہیں اگر اکابر کا ذکر آیا ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے، ہم اکابر کا احترام کرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے اندر بار بار جو حکم ہمیں مل رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا حکم آ رہا ہے۔ آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کر لیں کہ وہاں حکم بار بار یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے چشمدید گواہ اور آپ کی زندگی کو دیکھنے والے وہ صحابہ کرام ہیں، انہیں زندگی کیسے گزاری۔ پھر یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جی اکابر سارے کے سارے جو ہے وہ سارے کے سارے ایک طرف ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد علماء کرام کی پاکستان، پھر اکابر تو یہ دیکھا جائے گا نا پوری دنیا کے اکابر، پاکستان کے اکابر تو نہیں نا۔ اکابر جب کہا جاتا ہے تو اکابر سے مراد پوری دنیا کے اکابر ہوں گے نا، اس میں عرب بھی ہوں گے اور عرب علماء بھی ہوں گے۔ تو عرب علماء کی ایک بڑی تعداد جمہوریت کے خلاف ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے تنویر الظلمات کے نام سے، بہت پیاری کتاب ہے، اور بھی دیگر بہت ساری کتابیں۔ تو ایک بڑی تعداد وہ اس طاغوتی نظام، اس کو طاغوتی نظام کہتی ہیں، اور ان کے بیانات موجود ہیں۔ تو وہ اتفاق تو نہ ہوا، اور پاکستان کے اندر بھی خود ایک بہت بڑی تعداد اس نظام کے خلاف ہے، مایوس ہے۔ اب دیکھیں کہ ووٹ دینے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ تبلیغی جماعت والے اکثر ووٹ نہیں دیتے، تو وہ بھی تو ان میں تو بہت سارے اکابر ہیں، کیونکہ وہ اس نظام سے مایوس ہیں، اسی لیے تو نہیں جاتے، ورنہ بڑے اہتمام سے تبلیغی جماعت والے جا کے ووٹ دیتے، ان کو تو وہ ووٹ نہیں دیتے۔ اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس نظام سے مایوس نظر آتی ہے اور اس نظام کی مخالف ہے۔ تو اتفاق نہیں ہوا۔ ہاں اگر سب پر اتفاق ہوتا پھر تو آپ کہہ دیتے، اور جب کہ اتفاق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کے یعنی جمہوریت کے حق میں ہیں سارے اکابر، مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کیسے ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے
دارالعلوم دیوبند کے علماء نے اور مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے احسن الفتاوی کے اندر، اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر اس جمہوریت کو کفر لکھا ہے، تو کیا یہ اکابر نہیں ہیں؟ اور بہت سارے علماء ہیں پاکستان کے، تو انہوں نے اس جمہوریت کو کفر لکھا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اکابر سارے کے سارے ایک طرف ہیں؟ تو یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد جمہوریت کو طاغوتی نظام کہتی ہے اور جمہوریت کو کفر کہتی ہے۔ ہاں، آج چونکہ ایک مجموعی طور پر اس راستے کو اختیار کیا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ جیل نہ جانا پڑے اور تکلیف نہ کاٹنی پڑے، اور امت کے اندر ایک جو ہے وہ طبقہ آ گیا ہے جو قربانی نہیں دینا چاہتا، قربانی سے جو ہے وہ جیل نہیں جانا چاہتا۔ اب اس نے ایک آسان راستہ ڈھونڈا ہے، لیکن یہ تو پھر تو افغانستان کے اندر جمہوریت ہے، ان کو اختیار کر لینی چاہیے۔ جو اکابر ہیں ملا عمر اور ان کے ساتھ لاکھوں علماء افغانستان کے ہیں، تو کیا انہوں نے جمہوریت کو اختیار کر لیا؟ انہیں وہ دعوت دی جا رہی بات عرصے سے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ اس جمہوریت میں شرکت کریں اور چھوڑیں اس راستے کو جو آپ نے اختیار کر لیا۔ تو کیا انہوں نے اس جمہوریت کو اختیار کر لیا ہے؟ آج عراق کے اندر دعوت نہیں مل رہی، اور آج پوری دنیا، مصر کے اندر لوگ جیلوں میں نہیں پڑے ہوئے، آج پوری دنیا کے اندر جہاں جمہوری ادوار ہیں وہاں پر ایک پوری دنیا کے لاکھوں علماء اس جمہوریت کے خلاف ہیں۔ افغانستان کو دیکھ لیجئے، تو وہاں کے وہ جمہوریت کے ان کو تو دعوت امریکہ نے دی کہ آپ آئیں انتخابات میں شامل ہوں، ہم تو صرف آواز بلند کرنے نا اس جمہوریت کے خلاف۔ انہوں نے تو اس جمہوری نظام کے خلاف جو ہے وہ قتال شروع کیا ہوا ہے اور وہ جنگ کر رہے ہیں، تو وہاں کے اکابر کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ اکابر نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب افغانستان کے اندر امریکہ یلغار کرنے والا تھا تو اس نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ جی اسامہ بن لادن کو حوالے کر دیا جائے، نہیں تو جنگ ہوگی۔ اب اس بارے میں ملا عمر حفظہ اللہ ڈٹ گئے کہ میں نے اسامہ بن لادن نہیں دینا، اور یہاں علماء کرام کی بڑی تعداد اکابر کی گئی تھی ساری، اور جا کے ملا عمر کو سمجھایا تھا، تو سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ آپ ان کی بات مان لیں اور اسامہ بن لادن ایک شخص کا معاملہ ان کے حوالے کر دیں۔ تو ملا عمر نے بات نہیں مانی، ملا عمر رحمہ اللہ نے، انہوں نے بات نہیں مانی، اور اس کا نتیجہ بھی یہ ہوا کہ افغانستان میں حملہ ہوا اور اسلامی ایک حکومت امارت اسلامیہ کو ختم کر دیا گیا، اور ظلم و ستم کی وہ تاریخ رقم کی گئی جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس وقت ملا عمر رحمہ اللہ کو بھی بڑے بڑے لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا، دیکھیں جی اکابر کی نہیں مانی تو یہ ہوا، تہس نہس ہوئے، وہ پورا امارت اسلامی ختم کرا دی، اور ملا عمر نے نہیں مانا۔ لیکن انہوں نے اپنے موقف پر ڈٹ گئے، اور ساری امارت اسلامیہ وقتی طور پر ختم ہو گئی اور جہاد کا رستہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ لیکن وقت نے بتایا کہ ادھر اکابر کی رائے صحیح نہیں تھی، وقت نے ثابت کیا۔ اکابر علماء یہاں سے گئے تھے، سارے بزرگ علماء گئے تھے، پورا وفد گیا تھا افغانستان کہ اسامہ بن لادن حوالے کریں، نہیں تو آپ کا ملک تہس نہس ہو جائے گا، اسلامی حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ملا عمر نے ان کی نہیں مانی، چونکہ یہ جمہوریت کی فکر کے لوگ تھے اور وہ لوگ مجاہد تھے، اور وقتی اعتبار سے وہی کچھ ہوا جو علماء نے انہیں بتایا تھا کہ جی یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو گیا۔ لیکن وقت نے ثابت کیا ایک طویل جد و جہد کے بعد، قربانیوں کے بعد، جہاد کے بعد، کہ ملا عمر کی رائے صحیح تھی اور اکابر کی رائے غلط تھی، اکابر کی رائے غلط تھی۔ اور الحمدللہ ان کے ڈٹنے میں فائدہ ہوا کہ اگرچہ میں نے خود اپنی زبان سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ کہتا ہوں، بہت سارے علماء کو ملا عمر کو برا بھلا کہتے سنا اس مسئلے میں کہ اکابر کی نہیں مانی، لیکن الحمدللہ اس جہاد کی برکت ہوئی کہ امریکہ کو شکست ہوئی، امریکہ جیسے اور اس کے 45 ملکوں کو شکست ہوئی، اور آج حالات بہت بدل چکے اور انشاءاللہ عنقریب بہت بدلیں گے۔
اگر اسامہ بن لادن کو دے دیتے پھر کسی اور کا مطالبہ آتا، پھر کسی اور کا مطالبہ آتا، پھر کسی اور کا مطالبہ آتا۔ جیسے ہمارے ہاں ایک عالم شہید ہوتا ہے تو ہم احتجاج کرتے ہیں، اور احتجاج کرنے کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر دوسرا عالم شہید ہوتا ہے تو پھر احتجاج کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم 30-35 سال سے یہی کر رہے ہیں، اور اس طاغوتی نظام کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے۔ شہید ہم بھی ہو رہے ہیں، بڑی تعداد علماء کی ہماری شہید ہو گئی ہے۔ اتنی شاید افغانستان میں بھی اتنے اکابر علماء شہید نہیں ہوئے، نامی گرامی، جو پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں۔ کیونکہ وہ تیاری نہیں ہوتی، گار میں جا رہے ہوتے، پیچھے سے کوئی آتا ہے ڈز 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 مار کے چلا جاتا ہے، اور وہ لوگ تیار ہوتے ہیں، اس لیے جو تیار ہوتا ہے اس کو حملہ کرنا آسان نہیں ہوتا، وہ تیاری میں ہوتے ہیں۔ اگر وہاں دشمن تیار ہے تو حق والے بھی تیار ہیں۔ یہاں دشمن تیار ہے، حق والے نہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن جد و جہد کرنے والے ہیں۔ اس لیے اگر ایک فہرست بنائیں کہ افغانستان کے اندر، افغانستان کے جہاد سے لے کر اب تک اکابر علماء وہاں زیادہ شہید ہوئے ہیں یا پاکستان میں زیادہ شہید ہوئے، تو اکابر علماء پاکستان میں زیادہ شہید ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کی تیاری تھی، ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اور ہماری تیاری نہیں ہے، ہم بچتے بچتے بھی مر رہے ہیں، اور وہ ڈٹ کر بھی بچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ تو الحمدللہ وقت نے ثابت کیا کہ اکابر کی رائے صحیح نہیں تھی، کیونکہ اکابر وہ ہے یہ جو جہاد انہوں نے چھوڑ دیا۔ ہاں، وہ اکابر جو جہاد کا رستہ اختیار کریں ان کی رائے لیں۔ آج بھی پوری دنیا میں وہ اکابر جو جہاد کرنے والے اکابر ہیں ان کی رائے دیکھیں۔ اور ویسے بھی بعض بزرگ علماء سے میں نے سنا ہے، جو پرانے بزرگ علماء ہیں، کہ دیکھو اگر حق سچ کو دیکھنا ہو کہ حق سچ کہاں ہے تو ان میں دیکھو جو جہاد کرنے والے ہوں، چونکہ جو جانیں قربان کرنے والے ہوتے ہیں ان میں کبھی بھی وہ غلط راستہ اختیار نہیں کرتے، چونکہ وہ اپنی جان کے سودے کر رہے ہوتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مجاہدین کو دیکھیں کہ وہ مجاہدین کے جو علماء ہیں، مجاہد علماء اور اکابر ہیں، وہ جمہوریت کے حق میں یا جمہوریت کے خلاف ہیں، اور بڑے بڑے علماء ہیں، ان میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں افغانستان میں جو آج جہاد کے میدانوں میں، اور وہ جمہوریت کو نہیں مانتے، اور دیگر ملکوں میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ آج جنگ کیا، عراق میں کیا ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، عرب علماء ہیں، وہ نہیں مان رہے اس نظاموں کو، اور خود جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر کتنے علماء جمہوریت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جمہوریت غلط ہے۔ تو آپ اگر ان سب کو دیکھیں گے، اکابر کی جب بات آتی ہے تو اکابر سے مراد ایک ملک کی بات نہیں آتی، پوری دنیا میں دیکھیں نا کہ بزرگ علماء کدھر ہیں۔ اب یہاں صرف اور صرف تھوڑا سا وہ، اور یہ خود بھی ان کے پاس جا کے میرے جمہوریت کی جب بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کفریہ نظام ہے۔ ہم مجبوری کے درجے میں اس کے ساتھ ہیں، تو مجبوری کا درجہ تو کسی حد میں ہی ہوگا نا۔ 70 سال سے مجبوری نہیں ختم ہو رہی، ٹھیک ہے اختیار کر لیا کچھ عرصے میں، لیکن اب مجبوری کا درجہ ختم بھی تو ہونا چاہیے، جبکہ جمہوریت نے پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ آج پاکستان بے حساب قرضوں کے نیچے دب چکا ہے، اور یہ جمہوری نظام والے پورے ملک کے اندر تباہی مچائے کھڑے ہیں، دما چوکڑی ہے ظلم و ستم کی۔ تو اس کا کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ یقیناً جو ہے وہ اکابر کا احترام ہونا چاہیے، اور ہم نے کوئی نعوذ باللہ کوئی سخت کلمات نہیں کہے، گالی نہیں دی، کوئی ایسی چیز نہیں کی۔ ہاں، لیکن کیا اکابر سے اختلاف نہیں ہو سکتا؟ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ یعنی تقریباً بہت سارے مسائل میں اپنے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کر رہے ہیں ادب کے دائرے میں، تو پھر ان کو تو اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امام ابو حنیفہ جیسے عظیم ہستی ہے، اور امام ابو حنیفہ جیسی عظیم ہستی کا آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان سے اختلاف کر رہے ہیں، کہتے نہیں ہیں، مکمل اختلاف کر رہے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کر رہے ہیں، تو کیا ادب کے دائرے میں اختلاف کرنا، حالانکہ وہ مسائل وہ ہیں جہاں کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اختلاف رائے کر رہے ہوں، تو کیا آپ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بے ادب کہیں گے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بے ادب کہیں گے کہ وہ بے ادب تھے کہ اپنے جو ہے استاد سے اختلاف رائے کر رہے ہیں؟ تو بھائی قرآن و سنت نے ہمیں یہ نہیں کہا
کہ آپ ادب کے ساتھ اگر کسی سے اختلاف رائے ہو، اختلاف رائے نہیں کر سکتے، اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جمہور جو ہے اس پر یہ آپ کا موقف غلط ہے کہ جمہوریت کے ساتھ ہے، اکابر کی جو اکثریت ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہی، آپ کے پڑوس ملکوں میں دیکھ لیں، افغانستان کے اندر ان کو بار بار دعوت مل چکی ہے 17-18 سال میں، اور ان کے لیے حالات پاکستان سے زیادہ مجبوری کے تھے کہ امریکہ سمیت 45 ملک آ چکے تھے۔ تو ایسی صورتوں میں تو ان افغانستان کے اکابر کو چاہیے تھا کہ مجبوری کے درجے میں جمہوریت کو اختیار کر لیتے اور کہتے ٹھیک ہے ہم جمہوریت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے دعوت بھی دی کہ جی ہم جمہوریت بنا رہے ہیں، آپ اس جمہوریت میں شامل ہو جائیں، انتخاب لڑیں۔ تو کیا اس سے 100 گنا زیادہ سخت حالات میں افغانستان کے اکابر نے جمہوریت کو اختیار کیا یا نہیں کیا؟ اختیار نہیں کیا، انہوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا۔ تو پاکستان میں اگر انہوں نے تو جو ہے وہ جہاد کا، قتال کا راستہ اختیار کیا، اور اگر ہم زبانی جہاد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں اس جمہوری نظام کے خلاف، تو اس پہ بڑی پریشانی ہے کہ دیکھیں اکابر ایک طرف ہے۔ تو یہ اکابر کی کوئی گستاخی نہیں ہے۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہستیاں پرفیکٹ ہیں، لا ریب ہیں، جہاں کوئی خطا کا امکان نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے، ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ خطا نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میری گزارش اور التماس و التجا ہے، آپ پوری دنیا کے تناظر میں دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔